اسلامک پیڈیا کے معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ فرعون مصعب بن ولید بن ریان کا واقعہ ہے۔ بعض تواریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے باپ کا نام مصعب اور دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ فرعون کا نام مصعب بن ولید بن ریان تھا اور عمر بھی تقریباً 400 برس کی ہوئی۔ اس عرصہ میں وہ کبھی بیمار نہیں ہوا تھا، اور نہ اس کے سر میں درد ہوا تھا، اور نہ کوئی غنیم و دشمن اس پر غالب ہوا، اور فرعون بھی اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: کہا فرعون نے لوگوں سے، میں ہوں تمہارا رب، سب سے بڑا اور اونچا۔ پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا میں، پچھلی اور پہلی کی، اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، اور اس نے دنیا میں بھی عذاب پایا۔ پہلے اچھا تھا۔ اس ملعون نے جب دعویٰ خدائی کا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی بلاؤں پر گرفتار کر لیا، اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا اور سیر و سیاحت کو نکلا تو بیوشخنہ ایک شہر کا نام ہے، اس کی سیر کے لیے وہاں پہنچا۔ اس جگہ حامان بے ایمان سے ملاقات ہوئی۔ چونکہ حامان اسی جگہ کا باشندہ تھا، جب آپس میں ربط و ضبط قائم ہوا تو حامان نے فرعون سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ سیر کو چلوں گا اور دنیا کے حالات معلوم کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون مصر شہر میں آئے، اور وہ ایام خربوزے پھل کے تھے۔ ان دونوں نے کھیت والے کے پاس جا کر کھانے کا سوال کیا۔ خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا، بھائی ایسا کرو، تم دونوں ہمارے یہاں خربوزے بازار لے جاؤ اور وہاں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ مال تم لوگ فروخت کر دو گے تو پھر ہم تم کو کھانے کو دیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہی رہو اور میں یہ مال لے کر بازار جاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یعنی فرعون خربوزے لے کر بیچنے کو شہر گیا، اور دکانداروں سے اس نے کہا، ہم تو سودا دار خریدتے ہیں اور نقد میں پھل و ترکاری نہیں خریدتے، اور جس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو مال اپنا فروخت کر کے بعد میں دے ڈالتے ہیں۔ ہمارے شہر کو تو یہی دستور ہے۔ فرعون کچھ عرصہ سوچتا رہا، اور پھر خربوزے اسی وعدہ پر بیچ کر واپس اسی جگہ آ گیا، اور مالک خربوزے سے جا کر کہا کہ یہ کام اچھا نہیں۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے چل دیا۔ پھر بادشاہ مصر کو جا کر ایک درخواست پیش کر دی کہ میں بعید الوطن غریب ہوں اور کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ فدوی کو کوئی کام اس شہر مصر میں جا پناہ کی سرکار عالی میں موافق گزارے کے ہو تو غلام کو اس سے جگہ پر مامور فرما کر سرفراز فرمائے۔ اس بدبخت کا نصیب بیدار تھا۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ مصر کا حکم ہوا کہ تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ وہ بولا، داروغی مقبرہ اسی شہر کی چاہتا ہوں، بے اجازت میری کوئی وہاں مردہ نہ گاڑے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے اس کو گورستان کی داروغی دے دی۔ تب دروازے پر گورستان کے جا بیٹھا۔ قضاء الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال میں مصر میں وبا پھیل گئی اور بہت آدمی مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے وارثوں سے ایک ایک درہم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اس طریقہ سے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سا روپیہ پیسہ جمع ہو گیا۔ پھر اس روپے سے مکربان بادشاہ کو دے کر تمام شہر کی داروغائی لے لی، اور شاہ مصر اپنے جہل سے اس کو پیار کرتا اور خلعت بھی دیتا۔ اتفاقاً قضاء الہی سے وزیر مصر مر گیا۔ اس کے بعد فرعون ہی کو بادشاہ مصر نے وزیر مقرر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود جانے اور میری پوجا کرے۔ یہ سن کر حامان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام آہستہ آہستہ کر، سب سے پہلے تو مخلوق اپنے ہاتھ میں لے۔ فرعون نے کہا، ایسا کرنے کی کیا تدبیر ہے؟ کیونکہ تمام لوگ اس وقت یوسف اور یعقوب کے دین پر مستحکم ہیں، کس طرح ان کو اپنا بناؤں؟ آخر اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ حامان اس بات کو سن کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر یہ تدبیر ٹھہرائی کہ بادشاہ مصر سے درخواست کر کے میں چاہتا ہوں کہ 1 برس تک مصر کی رعیت کے واسطے خزانہ سے مفت فرمائشیں پوری کی جائیں، اور فدوی اپنی طرف سے سرکاری خزانہ میں 1 سال کا جو خرچ ہوگا دے گا۔ اس کے بعد جواب میں بادشاہ نے کہا کہ یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع۔ اچھا، میں اجازت دیتا ہوں کہ اس سال کا خزانہ رعیتوں پر تیسری خاطر سے معاف کیا۔ فرعون نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ سرکار عالی کا خزانہ کسی طرح کم ہو۔ پس بادشاہ نادان اور کم فہم تھا۔ فرعون کی خاطر رعیتوں سے 1 سال کا خزانہ لیا اور کہا کہ اپنے دل کی مراد پوری کرو۔ تب فرعون نے اپنے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا کہ مصر کے خزیہ رعیتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے؟ وہ سب بولے کہ اتنا وصول ہوتا ہے۔ بس فرعون نے اسی قدر روپیہ پیسہ اپنی طرف سے حامان کے ہاتھ بادشاہ کی سرکار میں داخل کر دیا، اور اس کے بعد پورے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال خزیہ رعیتوں پر معاف کیا، اور ہم نے اپنی طرف سے خزیہ بادشاہ سرکار میں داخل کر دیا،
اور مزید 2 برس کی معافی کے واسطے بھی ہم نے سرکار عالمی عرض کی سو وہ بھی قبول ہوئی۔ پھر تو تمام رعایا مصر کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ غریب و مساکین جتنے تھے سب نے فرعون کی ترقی کے واسطے دعائیں کیں، اسے بہت مہربان پایا اور سب خدا کا شکر بجا لائے۔ بس 3 سال کا قضیہ موقوف ہونے سے مصر کی رائے کو فراغت ہو گئی، اور پھر چند ہی روز بعد بادشاہ مصر خود اپنی موت مر گیا، اور کوئی بھی اس کا والی وارث نہ تھا جو اس کے بعد تخت شاہی پر بیٹھے۔ چنانچہ بادشاہ مصر کی تجہیز و تکفین کے 3 دن تک تعزیت کی گئی، اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، امراء، غربا، چھوٹے بڑے، سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھانا چاہیے، چونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کا قضیہ مصر کا معاف کیا تھا اور اپنے پاس سے 3 برس کا روپیہ بادشاہ کو دیا تھا، اس لیے سب اس سے خوش تھے۔ خیر، یہی دیکھ کر سبھوں نے اس فرعون مردود کو تخت پر لے جا کر بٹھایا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا اور پھر اس حامان بے ایمان کو اپنا وزیر بنایا، اس کے بعد کہنے لگا کہ اب ملک مصر پورا ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، یعنی ہم اس ملک کے بادشاہ مقرر ہو گئے ہیں۔ حامان سے اس نے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ تمام ملک مصر کے باشندے اور تمام خلائق مجھ کو خدا کہیں اور مجھی کو معبود جانیں اور میری عبادت کریں۔ اس کے مقرر کردہ وزیر حامان نے فرعون ملعون کو یہ صلاح دی کہ پہلے مصر میں یہ حکم دیا جائے کہ اس وقت تمام علماء و فضلاء جتنے ہیں ہمارے قلم رو میں درس و تدریس نہ دینے پائیں، اور اب تمام اپنے تدریسی سلسلے کو ختم کر دیں۔ اس تدبیر سے آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے رہیں گے، اور جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ سب کے سب بغیر علم کے جاہل ہوں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ لوگ اپنے اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ بات حامان کی سن کر فرعون ملعون نے اپنے ملک مصر میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا کہ میرے اس ملک میں کوئی بھی علم نہ سیکھنے پائے، فوراً درس و تدریس کو بند کر دیں ورنہ ہم ان سب کو قتل کرا دیں گے۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سن کر اور اس کے قتل کرانے کے خوف سے سب نے درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا اور بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ چند ہی روز گزرے تھے کہ سارا ملک جاہل بن گیا اور اپنے حقیقی خدا کو بالکل ہی بھول گیا۔ اس کے بعد فرعون نے حکم کیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو سجدہ کیا کریں۔ پس ایک قوم قبطہ جو کثیر تعداد میں تھی، اس نے بت پرستی شروع کر دی اور یہ سلسلہ تقریباً 20 برس تک رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون نے اعلان کرایا اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کو قرآن مجید نے نقل فرمایا۔ ترجمہ: پس لوگوں کو جمع کیا، پھر ان لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند، اور اس حالت پر 40 برس گزر گئے۔ اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا، اور پھر اسی قوم قبطہ نے فرعون کو پوجنا شروع کیا۔ اس قوم پر فرعون ملعون نے بہت نوازش کی، اور دوسری قوم بنی اسرائیل تھی، وہ اس کا خدا نہیں مانتی تھی، اس کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم تو دین یوسف پر قائم تھی، اور بعوض جزیے کے فرعون ملعون ان سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور ان کی ہر وقت تحقیر کرتا، اور جن کاموں کو وہ ناچیز سمجھتا، مثل محنت اور بوجھ اٹھانا، لکڑی چیرنا اور چنا دلنا اور گھاس کاٹنا، جھاڑو کشی کرنا اور گوبر پھینکنا، ہزل قیاس، ان سب کاموں پر مقرر کیا تھا، اور کچھ لوگوں کو بنی اسرائیل قوم میں سے مختلف شہروں اور دیہات میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت لیتا۔ غرض یہ کہ بنی اسرائیل قوم کی عزت وقار نہیں کرتا تھا، مگر صرف ایک عورت جس کا نام آسیہ تھا بنی اسرائیل قوم سے تھیں اور بڑی حسین و جمیل تھیں، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھیں اور ان کے خصائل بھی شہر آفاق تھے۔ اس وجہ سے فرعون ملعون نے ان کو اپنے نکاح میں لیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون نے ان کو پرستندہ اور اپنی جان بنا کر بڑی عزت سے اپنے گھر میں رکھا تھا، مگر وہ اپنے دین میں بہت مضبوط تھیں اور وہ خلاف شرع نہیں سک چلتی تھیں، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی و بزرگی بیان فرمائی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ کی ماں، دوسری مریم بنت عمران، تیسری خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5ویں بی بی حضرت آسیہ، کیونکہ یہ سب صالحہ تھیں۔ الغرض قوم بنی اسرائیل 13 برس تک فرعون کے عذاب میں اور اس قوم کی خدمت میں گرفتار رہی۔ زن و مرد اس قوم کی خدمت کرتے اور ان کی بردباری میں لگے رہتے اور صبر کرتے تھے، لیکن باوجود اتنی سخت تکلیف کے وہ اپنے آبائی دین اسلام سے نہیں پھرے۔ اسی حالت میں شب و روز استغفار اور خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن فرعون ملعون نے دریائے نیل کے کنارے مجلس سے جشن کی، تمام لوگ وہاں گئے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے گئے اور وہاں جا کر خوشیاں منائی، اور پھر فرعون نے اپنی قوم سے کہا۔ ترجمہ: اور پھر پکارا فرعون نے اپنی قوم کو، بولا اے میری قوم، کیا مجھ کو مصر کی حکومت میسر نہیں ہے اور یہ نہریں چلتی ہیں میرے نیچے؟ کیا تم نہیں دیکھتے بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے
کہ جس کو عزت نہیں ہے اور وہ صاف بھی نہیں بول سکتا ہے۔ اتنی بات فرعون نے حضرت موسیٰ کی شان میں تکبر سے کہی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس بات کو لوگوں نے مانا جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر عقل کھو دی قوم نے، پھر اسی کا کہا مانا، تحقیق وہ لوگ تھے فاسق، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں ڈالے اور اس کی قوم کو بھی جہنم میں ملا دے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 400 برس کی عمر دی تاکہ وہ ہر روز باغی ہوتا رہے اور اپنے حقیقی معبود کی نافرمانی کرتا رہے۔ پھر ایک روز اتفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دریائے نیل کو سکھا دیا اور اس میں پانی بالکل بھی نہ رہا۔ یہ دیکھ کر فرعون ملعون کی قوم نے اکٹھے ہو کر کہا، اگر تو ہمارا خدا ہے تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دے، تب جانیں گے تو ہمارا رب ہے۔ بس فرعون نے یہ بات سنی اور سنتے ہی 7 لاکھ سوار اپنے ہمراہ لے کر میدان سعید العلیٰ کی طرف نکل گیا اور ایک ایک منزل پر 1 لاکھ سواروں کو چھوڑتا گیا۔ اسی طرح سب کو رخصت کر کے تنہا ایک میدان میں جا کر ایک غار میں گیا اور گھوڑے کی باگ کو گلے میں لپیٹ کر قبلہ رخ ہو کر سجدے میں جا گرا اور پھر یہ مناجات کی، الہی تو حق پر ہے اور میں باطل ہوں، اور میرا رب بے نیاز اور بے پرواہ ہے اور میں نے دنیا کو بعوض آخرت کے اختیار کیا۔ اے میرے رب، جو کچھ مجھ کو دینا ہے تو وہ مجھے دنیا کی زندگی میں ہی دے دے اور میں آخرت میں نہیں چاہتا ہوں۔ مجھ کو یہ معلوم ہے کہ آخرت میں میرے لیے سوائے دوزخ کی اور کچھ نہ ہوگا۔ جب فرعون نے خدا کی درگاہ میں یہ دعا و مناجات کی تو اسی وقت ایک شخص غیب سے آیا اور اس غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا اور فرعون سے کہنے لگا کہ میں ایک شخص کی شکایت تمہارے پاس لایا ہوں، تم اس کا انصاف کرو۔ یہ سن کے فرعون بولا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ جگہ تو انصاف کی نہیں ہے، کل دربار میں آنا، وہاں میں اس کا انصاف کر دوں گا، اور اس وقت تو یہاں سے چلا جا۔ پھر وہ بولا کہ تو ہمارا انصاف یہیں کر دو، بغیر انصاف کرائے ہوئے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ ادھر دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا، نیل پھر بھر گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بہت خوشی محسوس کی اور اسی خوشی کے عالم میں وہ شخص سے کہنے لگا کہ اے نوجوان، تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نوجوان نے فرعون سے کہا، جو بندہ خداوند عالم کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم کو بھی تسلیم نہ کرے اور خداوند قدوس اس پر اپنی مہربانی کرے تو تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اس بندہ کی کیا سزا ہے؟ فرعون نے جواب دیا کہ اس بندہ کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارنا چاہیے۔ اس نوجوان نے یہ جواب سن کر کہا کہ بہت اچھا، آپ اس کو مجھ کو لکھ دیں تاکہ یہ یادداشت رہے، اور کل بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہوگا، آپ کے حضور میں اظہار کرے گا۔ فرعون بولا کہ بھئی یہاں تو دوات و قلم و کاغذ نہیں، میں کس طرح لکھوں؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں دیتا ہوں تم کو، تم لکھو۔ پھر فرعون نے اس کو غار کے اندر بیٹھ کر خوشی سے اس کو لکھ کر دیا، جو بندہ اپنے خداوند کی نافرمانی کرے گا اور اس کا حکم نہ مانے اور اللہ تعالیٰ اس کو سب طرح سے آرام و آسائش دے تو اس بندہ کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارا جائے۔ اس طرح یہ دستاویز لکھ کر اس نوجوان کے حوالے کی اور اس نے یہ نہ جانا کہ وہ نوجوان کون تھا، اور وہ نوجوان یہ دستاویز لکھوا کر نظر سے غائب ہو گیا۔ وہ در حقیقت حضرت جبرائیل تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک آواز آئی کہ اے فرعون، دریائے نیل کو میں نے تیرے حکم کے تابع کیا، تو جب حکم کرے گا اے پانی تو کھڑا رہ تو پانی کھڑا ہو جائے گا، اور اگر تو کہے گا کہ اے پانی تو جاری ہو جا تو وہ پانی جاری ہو جائے گا، الغرض وہ تیرے فرمان کے باہر نہ ہوگا۔ تب یہ سن کر فرعون اور زیادہ خوش ہوا اور میدان سعید العلیٰ سے اپنے گھر چلا آیا، اور دریائے نیل کو جس طرح وہ کہتا اسی طرح ہو جاتا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ پانی تو اونچا ہو کر چل تو پہاڑ سے زیادہ اونچا ہو کر چلتا، اور اگر وہ کہتا ہے پانی تو نیچے ہو کر چل تو پانی نیچے ہو کر چلتا۔ چند روز کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرعون ملعون کو ایسی کرامت دی تھی، باوجود اس کے کہ وہ ملعون دعویٰ خدائی کرتا تھا اور کہتا تھا اے لوگوں، میں مصر کا مالک ہوں اور دریائے نیل بھی میرے تابع ہے۔ دیکھو تو پانی دریائے نیل کا بالکل خشک ہو گیا تھا، وہ میں نے ہی جاری کیا تھا تمہارے پینے کے لیے۔ اہل مصر نے جب یہ کرامت دیکھی تو فرعون سے تو تعریف کرتے ہوئے اس کے سجدے میں گر گئے اور اس کی ربوبیت کا اقرار کیا، بولے بے شک تو ہمارا پروردگار ہے۔ اور ایک مکان بھی عالی شان لب دریا بنایا تھا اور اس کا نام عین الشمس رکھا تھا۔ ایک حوض بنا کر دریا کے پانی کی نہر اس پر جاری کی تھی اور اس پر 4 ستون سونے کے بنائے تھے، اور وہ اس طرح بنائے تھے کہ حوض کے کنارے پر سے کوشک پر جا کر دوسری راہ پر نکل پڑتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 درخت بھی اس حوض کے کنارے پر پیدا کیے تھے، ایک درخت سے تو روغن زرد نکلتا تھا اور دوسرے درخت سے روغن سرخ۔ وہ روغن جس بیمار کو دیا جاتا خدا کے فضل و کرم سے شفا پاتا۔ اسی وجہ سے فرعون ملعون فخر کر کے لوگوں کو جتاتا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنی ربوبیت کی دلیل ان دونوں درختوں سے دیتا کہ دیکھو میری ربوبیت کی یہ دلیل ہے۔ چنانچہ مخلوق نے جب ان درختوں پر غور کیا اور اس میں فرعون کی کرامت ظاہر پائی جو وہ کہتا، اسی وجہ سے خلق اور بھی فرعون کی ربوبیت کی قائل ہو کر گمراہ ہوتی چلی گئی اور تمام ملک میں گمراہی پھیل گئی۔ سامعین، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔